اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الغاشیہ سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 26 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل کیا اتاک آپ کے پاس آئی ہے، حدیث بات، الغاشیہ ڈھانپنے والے کی، چھپانے والی کی، کیا آپ کے پاس اس ڈھانپنے والے واقعے کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ اترے ہوئے ہوں گے، اس دن بہت سے چہرے اترے ہوئے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن کو غاشیہ فرمایا کہ وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گا، چھا جائے گا ہر چیز پہ وہ قیامت کا دن۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن بہت چہرے اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ کام کر کے، ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، تصلیٰ وہ داخل ہوں گے، نارا حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، تسقیٰ پلائے جائیں گے، من عین آنیہ کھولتے ہوئے چشمے سے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور محنت کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، آگ میں داخل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تعین نہیں فرمائی، لیکن قرآن و سنت کے جو اصول ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور مفسرین نے انہی کی روشنی میں فرمایا کہ یہ تو وہ غیر مسلم لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشقت بہت ذرا برداشت کی۔ جیسے عیسائیوں کے راہب بہت ذرا تکالیف برداشت کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دورہ خلافت میں جب ملک شام گئے، ان کے پاس ایک عیسائی راہب آیا، اس کی جلد خشک ہو چکی تھی، جسم پہ زیادہ گوشت نہیں تھا ریاضتوں کی وجہ سے، چہرہ بھی کمزور تھا، کپڑے خستہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا اور پھر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ انہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ لوگوں سے فرمائیے کہ میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال بالکل نکارہ اور ضائع ہو جائیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی زندگی میں کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے رہے کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اللہ کو راضی کرنے میں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ان کے اعمال سنت کے خلاف ہیں، یہ کسی گناہ کو نیکی سمجھ کے وہ کر رہے ہیں، کام گناہ کا ہے اس کو نیکی سمجھ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی روشنی میں جائز مشقتیں برداشت کریں۔ ہندو جوگیوں بھی ایسے کرتے ہیں، بعض لوگ مشق کرنے کے لیے پانی کے اندر ایک قوم میں کھڑے رہتے ہیں اور کافی دیر کھڑے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو رہے ہیں۔ اللہ اس طرح راضی نہیں ہوتے۔ تسقیٰ من، اچھا، لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا لہم ان کے لیے طعام کھانا، کوئی کھانا، الا مگر من ضریع ہوگا، جہنمی لوگوں کے لیے ضریع کھانا ہوگا۔ ضریع یہ کانٹے دار جڑی بوٹی ہے، وہ دی جائے گی ان کو۔ لا یسمن ولا یغنی ولا یغنی من جوع، نہ وہ وزن بڑھائے گی اور نہ وہ بھوک میں فائدہ دے گی۔ تو ذریع کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ ذریع ان کو دیا جائے گا، تو کفار ہر بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے سبق حاصل کرنے کے بجائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ذریع تو جو جڑی بوٹی ہمارے مونٹ کھاتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں وہ تو اچھا، جہنم میں اگر ہم جائیں گے تو وہ کھا لیں گے ہم۔ تو اللہ نے فرمایا جہنم کا ذریع ہے وہ دنیا کے ذریعے سے مختلف ہے، نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک ختم کرے گا۔ وہ جہنمیوں کو غسلین اور زقوم بھی کھلایا جائے گا، غسلین پلایا جائے گا، جہنمیوں کے زخموں کا دھون، اور اسی طرح زقوم گرم پانی یہ پلایا جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ یہ تو ایک کردار کا انجام بیان فرمایا۔ دوسرا فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ بہت سے چہرے یومئذ اس دن ناعمہ تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، لسعیہا اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، یہ اہل ایمان ہوں گے اور باعمل لوگ ہوں گے، اپنی محنت پر خوش ہوں گے۔ جو ہم دنیا میں محنت کر کے آئے، اچھے اعمال کر کے آئے، اس سے ہم مطمئن ہیں، ہمیں اچھا بدلہ ملے گا۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ہوں گے۔
لا تسمعوا فیہا لاغیا، نہیں سنے گا اس میں کوئی لغو بات. تو جہنم میں کوئی لغو بات نہیں سنے گا. فضول باتیں جنت میں نہ کی جائیں گی نہ سنی جائیں گی. تو ہمیں دنیا کا ماحول بھی ایسے بنانا چاہیے کہ ہم نہ فضول بات یہاں کریں نہ فضول بات سنیں. فضول بات کون سی ہوتی ہے؟ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کے لحاظ سے نہ دنیا کے لحاظ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا آدمی کا تب خوبصورت بنتا ہے آدمی لا یعنی اور فضول باتیں اور کام چھوڑ دیتا ہے. زندگی پہ نظر ڈالیں، جو فضول بات فضول کام نظر آئے اسے چھوڑ دیں. مثلاً بلا وجہ دوسروں کے خلاف تبصرے کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کے عیب بیان کرنا بلا وجہ، یہ سب فضول چیزوں میں باتیں آتی ہیں. فیہا عین جاریہ، فیہا اس جنت میں عین چشمہ ہوگا، جاریۃ جاری چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی نشستیں ہوں گی. سرر سریر کی جمع ہے، چارپائی کو بھی کہتے ہیں، تخت کو بھی مراد اونچی نشستوں میں جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے. واکواب موضوعہ، واکواب اور گلاس ہوں گے موضوعہ رکھے ہوئے ترتیب سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چیزیں ترتیب سے رکھیں. خصوصاً گھروں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں سب استعمال کرتے ہیں، مثلاً گلاس، تولیہ، صابن، یہ اور کوئی بھی چیز استعمال ہونے والی ہے جو سب لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کی جگہ متعین ہونی چاہیے. مفسرین نے لکھا ہے تاکہ ایک آدمی استعمال کرنے کے بعد سے وہیں مخصوص جگہ رکھے، دوسرا جو استعمال کرنے کے لیے ایسے پریشانی نہ ہو. اور بد نظمی کا مظاہرہ کرنا دنیا میں، چیزیں بکھیر دینا استعمال کے بعد دوسرے کو نہ ملے پریشانی ہو، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، غلط ہے. ونمارک مصفوفہ، ونمارک اور تکیے ہوں گے مصفوفہ لائن میں قطار میں رکھے ہوئے. وہاں تکیے بھی قطار میں لائن میں رکھے ہوں گے، بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے، ایک تکیہ کہیں دوسرا کہیں، ایسا نہیں ہوگا. وزرابی مبثوثہ، وزرابی اور قالین ہوں گے، مبثوثہ بچھائے ہوئے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور اونچی نشستیں ہوں گی اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے. تکیے کو ٹکلا بیٹھنا بھی کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے، بعض لوگوں میں شاید تکبر کی علامت ہے. البتہ بلا وجہ آدمی ٹیک نہ لگائے، سیدھا ہو کے بیٹھنا زیادہ بہتر ہے، تھکاوٹ نہ ہو تو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون کیا وہ نہیں دیکھتے الی الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت کیسے پیدا کیا گیا ہے. والی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا ہے. والی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ کھڑے کیے گئے ہیں. جبال جبل کی جمع ہے. والی الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے وہ کیسے پھیلائی گئی ہے. تو چار چیزوں کی طرف اللہ نے متوجہ فرمایا، اونٹ کی طرف، آسمان کی طرف، پہاڑ کی طرف، زمین کی طرف. ان چار چیزوں کا نام اس لیے لیا کہ عرب کے لوگ عام طور پہ اونٹ پہ سفر کرتے تھے، ان کے سامنے نیچے زمین ہوتی تھی، دائیں بائیں پہاڑ ہوتے تھے اور اوپر آسمان ہوتا تھا. اونٹ پہ وہ سوار ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا غور کرو اونٹ پہ، اونٹ اللہ نے کیسے بنایا ہے، کتنا بڑا جانور ہے. عرب میں بڑا جانور یہی ہوتا تھا، اور اس کی بڑی خصوصیات ہیں. یہ خصوصیت یہ ہے کہ بہت اونچے جانور ہے. اگر مالک اس کو چھوڑ دے، خود چارے کا انتظام نہ بھی کرے، چھوڑ دے سواری کے بعد، تو یہ چل پھر کے خود اپنا چارہ درختوں سے حاصل کر لیتا ہے اور کھا لیتا ہے. چونکہ قد اونچا ہے تو مالک کو شاخیں اتار کے دینی بھی نہیں پڑتی. نمبر 2، صحرا میں پانی کا انتظام وہاں کم ہوتا تھا، تو اونٹ کئی دن کا پانی اکٹھا پی لیتا ہے، بعد میں اس کے اندر کے مشکیزے سے پانی استعمال ہوتا رہتا ہے. اور اسی طرح بہت اونچا ہے، لیکن اگر اس کی اللہ نے اس کے ٹانگ میں 3 وہ رکھ دیے، گھٹنے رکھ دیے ہیں، 2 گھٹنے اور 3 جوڑ. اوپر ٹانگ بھی مڑتی ہے، گھٹنا ہی مڑتا ہے، پھر نیچے سے پاؤں بھی مڑتا ہے. اگر یہ اس ٹانگیں نہ مڑتی اور کہا رہا تھا کہ کسی طرح آپ سوار ہو، اس پر سیڑھی لگانی پڑتی. اب سوار اونٹ کو نیچے بٹھاتا ہے اور بٹھانے کے بعد پھر آسانی سے سوار ہو جاتا ہے اس پہ. اور چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل رسی پکڑ کے چلنا شروع کر دے، پیچھے چل پڑتا ہے. یہ مشقت برداشت کرتا ہے اور گرمی کے موسم میں دوپہر کا سفر کرتا رہتا ہے. تو اونٹ کو دیکھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو کس ذات نے پیدا کیا نا، تو اس ذات کی طاعت فرمانبرداری، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. آسمان دیکھتے تھے، وہ اوپر آسمان ہوتا تھا، کتنا اونچا ہے اس کو دیکھیں. دائیں بائیں پہاڑ کھڑے ہیں، پہاڑوں کو دیکھیں. اور اسی طرف میں زمین کو دیکھ کیسے پھیلائی گئی ہے، کیسے بچھائی گئی ہے، اس کو دیکھیں. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں. آپ نصیحت کرنے والے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نصیحت کرنی چاہیے، اور نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے.
کہ کون کس کو نصیحت کرے؟ زیادہ علم والا چھوٹے، کم علم والے کو نصیحت کرے، بڑا چھوٹے کو نصیحت کرے۔ آج کل لوگوں کو اس کا بھی علم بھی نہیں ہے، ہر آدمی دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ عام آدمی کسی عالم کو نصیحت کرے دین کے بارے میں، کہ عام آدمی ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر صاحب کو نصیحت کرے میڈیکل سائنس کے بارے میں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ الا کہ وہ آدمی چھوٹی عمر کا آدمی ہو اور وہ کسی ایسے شخص کو نصیحت کرے ایسے کام کے بارے میں جس کا سننے والا بڑی عمر کا آدمی ماہر نہیں ہے۔ چھوٹی عمر کوئی عالم دین ہے، بڑی عمر کے آدمی کو قرآن کریم سنائے، حدیث سنائے، مسائل بتائے، اچھے واقعات سنائے جن میں نصیحت ہو، آداب کے مطابق سنائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ نہیں ہیں ان پر مسلط، الا من تولی وکفر، مگر جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اسے اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دیا، پریشان رہتے تھے کہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، آپ کے دل میں نصیحت کرنا ہے بس، آپ میں مسلط نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں کھینچ کے زبردستی ان کو اسلام کی طرف، اطاعت کی طرف لانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہر مبلغ کے لیے، ہر نصیحت کرنے والے کے لیے پیغام ہے کہ وہ تبلیغ کرنے کی، دین کی بات پہنچانے کی کوشش تو کرے، زبردستی لوگوں منوانے کی کوشش نہ کرے اور پریشان نہ ہو، اچھے طریقے سے بات پہنچا دی، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ پھر فرمایا جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے۔ تو منہ بھی پھیرنا چاہیے حق بات سے۔ آج بہت سے مسلمان بھی دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن کے پاس کچھ تھوڑا سا دولت آ جائے اور دین کی فکر دل میں نہ ہو، دین کی بات سنتے ہی نہیں۔ اگر ترغیب دی جائے کہ آپ قرآن کریم یا شریعت کا علم حاصل کر لیں، کہتے ہیں وقت نہیں ہے، چلو دیکھیں گے، وقت ہوا پھر دیکھیں گے، جیسے معاذ اللہ کوئی اضافی چیز ہے۔ تو منہ پھیرنا بھی کافروں کا طریقہ ہے دین اسلام سے، دینی تعلیمات سے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ تو اللہ بندوں کو یاد دلا رہا ہے تم لوٹ کے میرے پاس ہی ہوگے اور حساب ہم نے تم سے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔